بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد میں جن شبہات کو پیش کر کے لوگوں کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں ایک شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اور یہ شبہ بھی قرآن کی آیات پیش کر کے دیتے ہیں۔ ان آیات میں سے ایک سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، کہ جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم مادر زاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر فرمایا سورہ آل عمران میں، اس میں کلام اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس آیت میں کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ معنی وہی ملتا جلتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ بات جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور یہ تین اور کام بھی میں کروں گا کہ اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو اور برص کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو تو۔ اب ان دو آیات کے ظاہر سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ ان آیات کے ظاہر سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے خلق کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مریضوں کو شفا یاب کرتے تھے، غیب کی خبریں بھی دیتے تھے۔ تو اعتراض کرنے والا، شبہ پیدا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ سب امامیہ کا اتفاق ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سوائے آخری نبی کے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مفضول ہو کر خلق کر سکتے تھے، شفا دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، ایسے اختیارات رکھتے تھے، تو پھر جو ان سے افضل ہیں ان کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہے؟ وہ خالق کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں رازق ہو سکتے؟ وہ کیوں نہیں مردوں کو زندہ کر سکتے؟ تو اس شبہ کا جواب کچھ تفصیلی ہے۔ اس میں ہمیں جانا پڑے گا خلق کے لغوی معنی کی طرف، کہ قرآن نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم خلق کرتے ہو، یعنی بناتے ہو پرندے کا پتلا، تو یہاں خلق کا معنی کیا ہے؟ کن معنی میں لفظ خلق استعمال ہوتا ہے؟ تو کتاب مفردات راغب اصفہانی، جو کہ قرآن مجید کے الفاظ کے بہت سے معنی دیتا ہے اور یہ بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے اس حوالے سے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ وَيُسْتَعْمَلُ فِي إِبْدَاعِ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ وَلَا اِحْتِدَاءٍ، لکھتے ہیں الخلق اصلہ التقدیر المستقیم، یعنی اصل میں خلق کے معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں، اور کبھی خلق ابداع کے معنی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے اور بغیر کسی کی تقلید کے پیدا کرنا، یعنی کسی نمونہ کو سامنے رکھے بغیر خلق کرنا اور وجود میں لانا۔ نہ کوئی سامنے مثال ہے، نہ کوئی چیز ہے، کسی چیز سے نہیں، کسی کو بنانا لیکن بغیر کسی چیز سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے خلق کیا ہے، یعنی کسی مادے سے خلق نہیں کیا، کسی سامنے موجود مثال کو دیکھ کر نہیں بنایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، یعنی عدم سے وجود دیا ہے۔ خلق کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایجاد الشیء من الشیء،
کسی چیز کو کسی چیز سے بنانا اور ایجاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح خداوند عالم نے فرمایا قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 199 خلقکم من نفس واحدہ کہ تمہیں اللہ نے ایک نفس سے خلق کیا، اور سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے خلق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ خلق جو ہے اللہ تعالیٰ میں ابداع ہے، یعنی عدم سے وجود دینا، یہ معنی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے غیر میں اس چیز کو فرق اور حد فاصل قرار دیا ہے کہ خالق وہ ہو سکتا ہے کہ جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے خلق کرے۔ اگر کوئی ایسی پاور موجود ہے تو وہ اللہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت اللہ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ سورہ نحل میں فرماتا ہے دلیل کے طور پر کہ اللہ صرف میں ہوں کہ جو خالق ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہے کہ جو پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی دنیا میں اگر اس کائنات میں اگر کوئی پیدا کرتا ہے جیسے اللہ پیدا کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، تو پھر کوئی اور اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو اور اسی چیز کی حالت کو تبدیل کر کے کوئی اور چیز بنائی جائے تو یہ غیر خدا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا خلق کر رہے تھے؟ وہ مٹی سے پرندے کا پتلا بنا رہے تھے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، مٹی سے تو بنا رہا تھا پرندے کا پتلا میرے حکم سے۔ اسی طرح علامہ طبرسی نے بھی یہی معنی اختیار کیا ہے کہ خلق کا لفظ غیر خدا کے فعل پر بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں فقط اللہ ہی کو خالق کہنا درست ہے، کیونکہ حقیقت میں خلق سے مراد کسی چیز کو یوں پورے ماپ کر اور پورے حساب کتاب اور تقدیر کے ساتھ بنانا کہ اس کی خلقت کمال کی خلقت ہو۔ یہ کارنامہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر دو چیزیں آ گئیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک وہ کہ جو مفردات راغب اصفہانی نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے ساتھ خلق جس معنی میں خاص ہے وہ یہ ہے کہ بغیر نمونے کے خلق کرے، بغیر کسی چیز سے خلق کرے۔ دوسرے اگر کوئی کام کرتے ہیں، دوسرے لوگ اگر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی نئی چیز بناتے ہیں تو اس پر خلق صادق آتا ہے، لیکن وہ کسی چیز سے خلق کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس کو مجمع البیان والے نے لکھی وہ یہ ہے کہ اللہ اس معنی میں خلق کرتا ہے کہ اس کی چیز ایسی تقدیر بناتا ہے، ایسا اس کا ماپ تول کرتا ہے کہ اس کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو رکھتا ہے، جس چیز سے اسے دفاع چاہیے وہ دفاع کی پاور رکھتا ہے، جس چیز کی اسے ضرورت ہے ضرورت کی طلب رکھتا ہے، پھر ضرورت کی اشیاء اس کے لیے دنیا میں رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے، تاکہ اپنے وجود کا دفاع کر سکے۔ اس کی باڈی کے اندر جس نظام کی ضرورت ہے اس کو رکھتا ہے۔ اس طرح کی کامل تقدیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی نے جب خلق کا معنی مفاہیم القرآن میں لکھا تو فرمایا کہ خلق دو معنی میں آتا ہے، خلق بے معنی تقدیر کرنا اور خلق بے معنی ابداع یعنی اختراع، بغیر کسی چیز کے اور نمونے کے کسی چیز کو بنانا۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں معنی میں فرق یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پہلے سے موجود کسی مادے سے خلق کیا جائے تو وہاں جو ہے ساتھ مادہ مذکور ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے اس کو بنایا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے پرندے کا پتلا بنایا مٹی سے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اگر اس طرح کا خلق کیا ہے تو فرمایا ہے کہ میں نے خلق الجان من مارج من نار، جنات کو آگ کے شعلے سے خلق کیا ہے۔ لیکن اگر خلق کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو
اور ساتھ کوئی مادہ ذکر نہ ہو جس سے اس چیز کو خلق کیا گیا ہو تو یہ خلق ابداع ہے، یعنی عدم سے وجود میں لایا گیا ہے، بغیر کسی مواد سے اس کو حاصل کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ فرقان آیت نمبر 2، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو خلق فرمایا ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا، اس کی تقدیر بنا دی۔ تو ہر چیز کی تقدیر، ہر چیز کی تخلیق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حقیقت تو یہ ہے تقدیر اور تخلیق ان دونوں کا عمل جدا جدا نہیں ہے۔ تخلیق نہیں ہو سکتی تقدیر کے بغیر، اور تقدیر نہیں ہو سکتی تخلیق کے بغیر۔ ہر تقدیر میں تخلیق ہے، اور ہر تخلیق میں تقدیر ہے کہ یہ آپس میں جدا جدا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ معنی خلق کا کہ اس چیز کی تقدیر کرنا اور اس کو وجود دینا بغیر کسی مادہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کو ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور خلق کرتا ہے تو وہ اپنے خلق کرنے میں محتاج ہے، مستقل نہیں ہے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا اذن موجود ہے۔ اس لیے بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کام میں اذن اللہ کا ذکر ہے، جبکہ خداوند عالم جو ہے وہ مستقل ہے اپنے کام میں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا فرق۔ ایک اور فرق یہ کہ اللہ جیسی تقدیر کوئی تقدیر نہیں بنا سکتا۔ دوسرا یہ ہو گیا فرق کہ اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے خلق کرتا ہے، بغیر مادے سے بناتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے کام میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ غیر اللہ اپنے اس چیز کے بنانے میں بھی کسی چیز سے بناتا ہے تو اس میں بھی وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو مخلوق، اور خود اللہ تعالیٰ کسی کی مخلوق نہیں ہے، ایسا خالق ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے، ہر چیز کا خالق ہے وہ۔ دوسرا جو ہوگا وہ کسی خاص ایک چیز کو اس نے بنایا ہوگا، ہر چیز کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ تو یہ چند ایک فوارق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو دوسری چیزوں سے جدا کرتے ہیں کہ خالق کہنا جس معنی میں اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کسی اور کے اوپر اس معنی میں اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، اس معنی میں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اس معنی میں خالق کسی کو بولا جا سکتا ہے کہ فلاں چیزوں کا بنانے والا ہے، فلاں چیز کو اس نے بنایا ہے، یعنی کسی چیز سے کسی چیز کو جوڑا ہے، اس معنی میں اس پر بولا جا سکتا ہے۔ تو اللہ وہ ہے کہ جو ان بنانے والوں کا بھی بنانے والا ہے۔ اس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے خلق کیا ہے، خالق نہیں کہا گیا مطلقاً، انہوں نے خلق کیا ہے۔ اس معنی میں کوئی معصوم امام یا کوئی اور نبی بھی کسی چیز کو کسی چیز سے بنا سکتا ہے، مثلا دیوار کو سونا بنا دیں بِإِذْنِ اللہ، فرض کیا مثلا کرسی ٹیبل کو چاندی بنا دیں بِإِذْنِ اللہ، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان پر خالق کا اطلاق ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی خالق کا اطلاق مطلقاً نہیں ہوا ہے، کیونکہ مطلقاً کسی کو کہنا یہ خالق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بغیر کسی چیز سے چیزوں کو بناتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خود کسی کی مخلوق نہیں ہے۔ اس معنی میں صرف اور صرف اللہ ہی کو خالق کہا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ حدیث شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب التوحید صفحہ 68 پہ لکھی ہے کہ لا یکون شیء لا من شیء الا اللہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کو عدم سے ایجاد اور اختراع نہیں کرتا ہے، اس لیے خالق ہونا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لا ينقل الشيء من جوہریتہ الی جوہر آخر الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کو اس کے جوہر اور حقیقت سے دوسرے جنس اور حقیقت جوہر کی طرف منتقل نہیں کر سکتا ہے۔
ला यनकुलु शय्य मिनल वजूद इलल अदम इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई किसी वजूद को अदम की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकता है। तो ये था इस शुबे का जवाब, जिसको हमने तफसील से बयान किया कि खालिक मुतलक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, किसी मखलूक को खालिक अल्लाह वाले माना पे बोलना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह एक और शुबा ये पेश करते हैं कि आलिमुल गैब ये सिर्फ़ अल्लाह के साथ ख़ास नहीं है, और हस्तियाँ भी आलिमुल गैब हैं। तो इसका जवाब अगली आने वाली वीडियो में देंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।